بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کے معاشی اور معاشرتی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ کسی بھی معاشرے میں طبقات کی کشمکش اس وقت ہی شروع ہوتی ہے جب وہاں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو، لیکن جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو وہاں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے مثبت اثرات اور فوائد پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا فائدہ مہنگائی کا خاتمہ ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاشرے سے مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس مہنگائی سے جان چھڑانے کا نہایت سادہ اور آسان سا طریقہ زکوٰۃ کے نظام کا رواج ہے، اس لیے کہ مہنگائی تب ختم ہوتی ہے جب معاشرے میں موجود پیسے کی رولنگ ہوتی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا، اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی، یعنی کہ معاشرے میں لوگ تب خوش ہوتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے۔ جب معاشرے میں ہولڈ کرنے کا مزاج آ جاتا ہے تو معاشرے میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ایک بڑی افادیت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے نادار و مفلس افراد کی مالی مدد ہو جاتی ہے، اور چونکہ زکوٰۃ قرض سمجھ کر ادا کی جاتی ہے اس لیے دینے والا برتری کا احساس نہیں کر سکتا اور لینے والے کو احساس کمتری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ملت کے افراد کے مابین امداد باہمی کا کردار ادا کرتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب غریبوں کو ان کے حقوق ملیں اور ان کی مالی اعانت کی جائے تو معاشرے کا کوئی فرد مفلس و نادار نہیں رہتا، اور معاشرے میں امن اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ فساد کی اصل جڑ مال و دولت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کر کے غریبوں کو باعزت زندگی گزارنے کا حق دے دیا ہے۔ دنیا میں 4 معاشی نظام رائج ہیں: سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت کا نظام، پھر ان دونوں معاشی نظاموں کے فوائد کو ملا کر ایک نیا نظام معیشت متعارف کرایا گیا، جسے مکسڈ اکانومی یا مخلوط معیشت کہتے ہیں، جس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ مگر پھر بھی ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ان نظاموں کی بنیاد ٹیکس سسٹم پر ہے، اور ٹیکس کی ادائیگی میں بیشتر مقامات پر امیر اور غریب یکساں ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا معاشی نظام، جس کی بنیاد زکوٰۃ کے اصولوں پر ہے، اس میں طبقاتی کشمکش کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور دولت کی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ امیر اور غریب کا فاصلہ مٹتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا معاشی نظام کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا، جس کے پاس اور کم ہے وہ نہیں دے گا، اور جس کے پاس اور کم ہے وہ لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں منادی کی جاتی تھی کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ لے لے، لیکن ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا تھا۔ کسی بھی معاشرے کے معاشی بحران کا ایک بہت بڑا سبب ذخیرہ اندوزی بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا مؤثر فریضہ ہے جس کے نافذ ہوتے ہی معاشرہ اس لعنت سے پاک ہو جاتا ہے۔ دولت چند دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی جمع ہو کر نہیں رہ جاتی، بلکہ ہر مستحق تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو بہت سخت وعید سنائی ہے۔ Lift me up high, you spread my wings and fly me